بہت بڑی دلیل اور بڑے دانشوری سے اور بڑی حقیقتیں بیان کر کر کے گفتگو کرتا ہے، اور اس مسئلے میں فوراً جذباتی ہو جاتا ہے، سنتا ہی نہیں بات۔ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ والی کیا بات ہے یار، میرے پاس دلیل ہے اپنی بات کے حق میں، میں جذباتیت کا شکار بالکل نہیں ہوں۔ میں ایک بات کروں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ نہیں تم کر جاؤ گے؟ اور نہیں کرتا بابا، بات کرو۔ نہیں کر جاؤ گے، مجھے نظر آ رہا ہے کر جاؤ۔ پھر نہ کرو، پھر بات نہ کرو۔ اگر تمہیں یہ پکا پتا ہے کہ مجھے غصہ چڑھے گا تو نہ کرو۔ نہیں مجھے یقین بھی ہے، مگر کرنی بھی تو ہے نا بات، یہ ہے میں بھی ادھر بیٹھا ہوں۔ تو پھر کر دو۔ یہ تم بات بالکل غلط کرتے ہو۔ کیوں؟ اب دلیل کے ساتھ بات کرو۔ یار حکمرانوں کا پوری دنیا میں پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے ساتھ سیکورٹی ہوتی ہے، ان کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں، کہیں بھی کوئی اللہ نہ کرے ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تمہیں کیوں وٹ چڑھ جاتا ہے یہ پروٹوکول دیکھ کے؟ صرف میری ایک بات کا جواب دے دو، بالکل جذباتیت کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، پوری دلیل کے ساتھ بات کرنا۔ مجھے ایک بات کا جواب دو کہ کیا اس وقت پاکستان اقتصادی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، دنیا کے ان ملکوں کی صف میں کھڑا ہے جن ملکوں کے صدور کو، حکمرانوں کو، وزراء اعظم کو اس طرح کا پروٹوکول ملتا ہے جس طرح کیا ہمارے حکمران انجوائے کر رہے ہیں؟ بتاؤ ایمانداری، کسی بھی حوالے سے ہم ان ملکوں کے ہم پلہ ہیں۔ فرض کرو ہم ان ملکوں کے ہم پلہ ہیں بھی، ہم سے جو امیر، بہت امیر نہیں، کئی گنا امیر ملک ہیں، لیکن وہاں کے حکمران خواب میں بھی اس طرح کا سیکیورٹی پروٹوکول یا پروٹوکول تصور بھی نہیں کر سکتے جس طرح کے ہمارے حکمران انجوائے کر رہے ہیں۔ یار غصہ نہ کرنا میری بات کا، پھر میں کہہ رہا ہوں تم غصہ کر گئے ہوئے ہو۔ بات یہ ہے کہ جن ملکوں کی تم بات کرتے ہو ادھر اتنی دہشت اور اتنی خوف و ہراس اور اس طرح کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلے نہیں ہیں جس طرح کے ہمارے ہاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ جو ہمارے حکمران سیکیورٹی کے نام پر پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، کیا یہ اس کے بعد کی پیداوار ہے جب اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن زیادہ خراب ہوئی ہے؟ یہ اس سے پہلے کی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تم غصہ نہ کرنا، تمہارے چہرے پر آ رہا ہے، تمہارے چہرے پر غصہ۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میرا منہ ویسے ہی سیریس اور روب والا ہے۔ یہ میرے محلے کے لوگ دور سے مجھے دیکھ کے بریگیڈیئر کہہ دیتے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ مسائل وہ نہیں ہے، یہاں پہ قوم ہماری جو ہے وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ وہ لوگ تو اپنے حکمرانوں کو دیکھ کے تو سلام دعا لے لیتے ہوں گے، چلے جاتے ہوں گے۔ یہاں اگر پروٹوکول کے بغیر باہر نکلیں تو کیا حشر ہوگا؟ میری بات سنو، دیکھو صرف ہمیں تو دہشت گردی سے خطرہ نہیں ہے، ان ملکوں کو بھی ہم سے زیادہ دہشت گردی سے خطرہ تھا، لیکن انہوں نے دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے جو تدابیر کی ہیں ان کا محور و مرکز اپنی عوام کو رکھا ہے، اپنے حکمرانوں کو نہیں صرف رکھا۔ ہمارے ہاں جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہو رہی ہیں، حفاظتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، عوام کے لیے نہیں کی جا رہی، حکمرانوں کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق جو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور یار میری بات سنو، یہاں بھی حکمرانوں کے اوپر، بڑے بڑے لیڈروں کے اوپر بھی حملے ہو چکے ہیں۔ میری بات سنو، چلو عملی طور پر بات کرتے ہیں، پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو یہ ضروری ہے، اور یہ کیسے وہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر وہ 80 گاڑیوں کے کانوائے میں سفر کریں گے تو زیادہ محفوظ ہوں گے؟ یار ایک بلٹ پروف، چلو بلٹ پروف نہیں، ایک بام پروف گاڑی ہے، ایک یعنی آگے ان کے سامنے جو ٹریفک کے جو کانسٹیبل ہیں 2 چل رہے ہیں، پائلٹ چل رہے ہیں، ایک گاڑی ان کے ساتھ ہو جائے، اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ 10-10 20-20 گاڑیوں کے ساتھ چلنا، تمام شاہراہوں کو بند کر دینا، کئی گھنٹوں کے لیے بند کر دینا، یہ کہاں کا سیکیورٹی، یہ کہاں کی سیکیورٹی ہے؟ اس طرح تم کس طرح انشور کر سکتے ہو؟ اور ایک اور بہت بڑی بات یار، یہ بی بی بے نظیر کے حادثے کے بعد میری ایک بات کا جواب دو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جذباتیت کا شکار ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں کسی حد تک میں جذباتیت کا شکار ہوں۔ وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی حکمران یہ عوام سے یہ کہہ کر ووٹ مانگتا ہے کہ میں آپ کی جان و مال کے حفاظت کا ذمہ دار ہوں گا جب آپ مجھے اپنے ووٹ سے نوازیں گے، تو وہ انڈائریکٹلی اس بات کا اوتھ لے رہا ہے، اس بات کا عہد کر رہا ہے کہ میں اپنی جان پر کھیل کر آپ کی جان کی حفاظت کروں گا۔ یہ کیسے حق کے حکمرانی ہے؟ اپنی تو وہ حفاظت کر رہا ہے اور آپ کی جانوں کو اس نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے، مشکلات سے دوچار کیا ہوا ہے۔ یار اپنی حفاظت کرے گا، زندہ رہے گا تو پھر عوام کی بھی حفاظت اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ قلعوں کے اندر بند ہے اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو ساری سڑکیں بند کر دیتا ہے، کئی گھنٹے کے لیے آپ کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی جو جان ہے وہ ہتھیلی پہ نہیں رکھی، اور آپ عوام اس کے لیے کوئی اہمیت
خیریت نہیں رکھتے. یقین کرو کہ جب پتہ چلتا ہے کہ جی ٹریفک بند ہے, آپ ٹریفک میں پھنس جاتے ہو بہت مشکل سے, کئی گھنٹے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب شاہی سواری وہاں سے گزر رہی ہے, تو آپ اپنے آپ کو دوسرے نہیں تیسرے یا چوتھے درجے کا شہری سمجھتے ہو. یہی المیہ ہے سب سے بڑا ہمارے ساتھ. یار خدا کے واسطے اپنی قوم کا مزاج بھی تو دیکھو نا, رویہ بھی تو دیکھو. ادھر مرشد پاک میرے ماں صدقے جاؤں کے وہ, یا ادھر شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب, یا قیام علی شاہ صاحب بغیر پروٹوکول کے کل ہی گاڑی سے باہر نکل آئے. اوپر سے شہباز شریف جیسا جذباتی بندہ, وہ تو گاڑی بھی تیز چلاتا ہے, ہمیں کسی رکشے میں کٹ مارے. ادھر رکشے والے کٹھے ہو کے شہباز شریف کو بٹھا لے تھے, بھائی رکشے دے پیسے دے پہلے. ادھر بیچارہ ترلے کر رہا ہوں میں شہباز شریف, وہ عقل کرو سی ایم میں, سی ایم وہ کی کرتی عقل کر پہ کفا دیکھتے صحیح. نال میرے ترکی دا میر آیا یار, وہ کی سوچے گا, وہ کی سوچے گا جتنے کل میں آیا وہ آپ ہی پھڑے گیا کی کرنا میں یار. خدا دا لائی نہ کرے جی, چلو کوئی گل نہیں, مینوں بال وہ تو جانتے ہو یار, 100 بساں دین آیا تسی انہوں اتنے بھالے خدا دا نہ جانتے ہو, کی کر دیو بھائی جی, میرے کو غلطی نہ وج گئی. اچھا چلو گل سنے, کڑی رکھ لے تیری مہربانی, کڑی رکھ لے تے ٹھیک کرا لوی انہوں, بس رکھ لے یار تیری مہربانی ہے. وہ دیتے صحیح یار, خدا دا نہ ہی 800 روپے دی ہے, ایسی کوئی گل نہیں, چل دی دیتے صحیح چلن رہی ہے. تیری مہربانی انہوں تے جان دے, جا ٹپال جا میرے رکشا کرا لے تے گھر چل, شامزہ کو پیسے لے گیا وہ وج گیا ہوں رکشے کی کر رہے ہیں. وہ نہیں چھڑ دے, بڑی نامراد نہیں چھڑ دے, یہ تو پائی کھمبے تے چڑھ جاندے نے, بجلی تے کھمبے تے چڑھ دیندے نے, پولیس نوں مارن لگ پیندے, میں ہی کراؤں نا. کہہ کے جنید سلیم نے ایسا رحمان ملک دے والاں والے کہہ کے میرا پروٹوکول ختم کرا دیتا ہے. ایسا پیچھے پہ پروٹوکول ختم کرو, پروٹوکول ختم کرو, تو کرا لا پروٹوکول ختم کرا لا. اور انہیں رکشے والے کٹھے ہو گئے, انہوں نے کون لڑے گا. 3 تھاماں تے میں جا کے تقریر کرنی سی, لے تھی میری تقریر مکن نہیں, سارا زور میرا اتنے لگ گیا کہ جا میں کی کراں گا, مائک کیویں سٹاں گا, وہ تھلے پیر کیویں ماراں گا, میں دس حد ہو گئی ہے. نالی بھی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں چند لمحہ بعد.